کہ ایک طرف تو غربت و افلاس کی خوفناک صورتحال ہے، خواہشات کا پورا کرنا اس دنیا میں ممکن نہیں، اور درست زکوٰۃ تقسیم کی جائے تو کوئی غریب نہ رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین حضرات۔ کچھ عرصہ قبل کچی آبادی میں لگائے گئے میڈیکل کیمپ میں شرکت کا اتفاق ہوا، جس کا انتظام ایک NGO نے علاقے کی غریب آبادی کے لیے کیا تھا۔ لوگ جوک در جوک آ رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب چیک کرنے کے بعد انہیں دوائیں تجویز کر رہے تھے۔ اسی اسنا میں ایک چھوٹا بچہ ڈاکٹر کے پاس آیا اور دھیمی آواز میں ان سے کچھ کہنے لگا۔ وہاں کھڑے رضاکاروں نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر صاحب اس بچے کی بات سن کر رونے لگے۔ بچے کے جانے کے بعد لوگوں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ رونے کی وجہ کیا تھی۔ ڈاکٹر کی طرف سے ملنے والا جواب کسی بھی درد مند کے دل کو چیر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس ننھے بچے نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی ایسی دوا دیں جس سے مجھے بھوک کم لگے، کیونکہ جب مجھے بھوک زیادہ لگتی ہے تو میں اپنی ماں سے کھانا مانگتا ہوں، جب مجھے کچھ نہیں ملتا تو میں رونے لگتا ہوں، اور جب میں روتا ہوں تو میری ماں بھی ساتھ رونے لگتی ہے۔ میں اپنے رونے سے پریشان نہیں ہوں، کیونکہ جب میں روتا ہوں تو ماں کچھ نہ کچھ ضرور دیتی ہے، لیکن جب ماں روتی ہے تو اسے کوئی کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ کسی غریب کی ایک اکیلی کہانی نہیں، بلکہ اس جیسی لاکھوں کہانیاں شب و روز لکھی جاتی ہیں۔ کسی کو بھوک ستاتی ہے تو کوئی علاج نہیں کروا پاتا، کوئی اسکول فیس کی ادائیگی کے لیے پریشان ہے تو کسی کو تن ڈھانپنے کے لیے لباس درکار ہے۔ لیکن اس سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ایک طرف تو غربت و افلاس کی خوفناک صورتحال ہے، تو دوسری طرف عمارت کے وہ مینار ہیں جو بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ عرصے قبل آکسفم انٹرنیشنل کی ویلتھ مینجمنٹ رپورٹ 2024 شائع ہوئی، جسے پڑھ کر طبیعت میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق دنیا کے امیر ترین صرف 1% افراد کی دولت 50% لوگوں کی دولت کے مساوی ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں امیروں کی دولت میں بے پناہ اضافہ، جبکہ غریبوں کی دولت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ 2023 کے مقابلے میں 204 نئے ارب پتی افراد کا اضافہ ہوا ہے، جن کی تعداد اب 2769 ہو گئی ہے۔ صرف ایک عشرہ قبل یہ تعداد نصف سے بھی کم تھی۔ ان ارب پتی افراد کی دولت میں 2 کھرب ڈالرز کا اضافہ ہوا ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ اوسطاً ہر ایک ہفتے میں 4 نئے ارب پتی منظر عام پر آتے ہیں، اور ان ارب پتی افراد کی دولت دنیا کے 50% غریب افراد کی دولت کے مساوی ہے۔ یہ تمام اعداد و شمار اور رپورٹس اس حقیقت کو باہر کسی شک و شبہ کے واضح کرتی ہے کہ دنیا کے موجودہ معاشی نظام میں کوئی ایسی خرابی ہے جو اسے صحیح ڈگر پر چلنے نہیں دیتی، جس نظام کے تحت دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کے باعث امیر امیر تر اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ 2030 تک امیر ترین 1% آبادی کے پاس دنیا کی 2/3 دولت ہوگی۔ اس سرمایہ دارانہ نظام کی اصل خرابی یہ ہے کہ یہ ان اصول و ضوابط کی پابندی نہیں کرتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کیے ہوئے ہیں، اور جب ان پر پابندی نہیں ہوگی تو معاشرتی نظام کا بگڑ جانا ایک قدرتی عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کردہ نظام کا ایک اصول دنیا کے تمام لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی حد تک ہے، خواہشات کا پورا کرنا اس دنیا میں ممکن نہیں۔ آج تک کسی انسان کی تمام خواہشات نہ اس دنیا میں پوری ہوئی ہیں اور نہ ہو سکتی ہیں۔ اس لیے تمام انسان ضروریات کے دائرے میں رہیں گے تو اس دنیا کے موجودہ وسائل سے سب کا گزارا ہوتا رہے گا، لیکن جو ہی لوگ ضروریات کے دائرے کو توڑ کر خواہشات کی تکمیل کے خیال سے وسائل جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں تو چند لوگوں کی ادھوری خواہشات بے شمار لوگوں کی حقیقی ضروریات کا خون کر دیتی ہیں، اور یہی سے امیری اور غریبی کی تفریق شروع ہو جاتی ہے۔ اس گمبھیر صورتحال سے نمٹنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے کہ اس سرمایہ دارانہ نظام کو اسلامی معاشی نظام سے بدل دیا جائے، ایسے نظام سے جو ناانصافی کو پنپنے نہیں دیتا، جو سود، ذخیرہ اندوزی، قمار بازی اور ناجائز منافع کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، جو زکوٰۃ کے لازمی ٹیکس کے ذریعے دولت کے بہاؤ کو امیروں سے غریبوں کی طرف موڑتا ہے۔ زکوٰۃ اسلامی معاشی نظام کا اتنا اہم اور مؤثر جز ہے کہ جس کا صحیح انداز میں استعمال کیا جائے اور درست زکوٰۃ تقسیم کی جائے تو کوئی غریب نہ رہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہ جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا تھا، ان کی صرف 2.5 برس کی خلافت کے دوران اسلامی نظام حکومت اور زکوٰۃ کے درست انتظام کے ذریعے غربت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔
آپ کی سلطنت کا یہ عالم تھا کہ 3 بر اعظموں پر آپ کی حکومت تھی، لیکن زکوٰۃ لینے والا مشکل سے ملتا تھا۔ ان کے عامل مہاجر بن یزید کا بیان ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ تقسیم کرنے پر مقرر تھے، ایک ہی سال میں یہ حال ہو گیا تھا کہ 1 سال پہلے جو لوگ زکوٰۃ لیتے تھے وہ دوسروں کو دینے والے ہو گئے۔ اسلامی نظام حکومت اور زکوٰۃ کے درست انتظام کے ذریعے غربت کا خاتمہ آج بھی ہو سکتا ہے۔